مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا. تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنایا. تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو. اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر کرنے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا، اور پھر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں، اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے، تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا. خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. یہ بائبل مقدس میں یہ ایک پیسج جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور اس جگہ پر جو یرمیہ خدا کا بندہ ہے، کلام اس کے بارے میں بتاتا ہے. لکھا خداوند یرمیہ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے، یرمیہ اٹھ اور کسی کمہار کے گھر کے اندر چلا جا، اور کہتا ہے جب تو کمہار کے گھر کے اندر جائے گا وہاں پر میں اپنا کلام تجھ پر نازل کروں گا، وہاں پر میں اپنا کلام کے بھید تجھ پر وہاں پر جا کر کھولوں گا. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، لکھا ہے جب یرمیہ کمہار کے گھر کے اندر جاتا ہے، کمہار وہ ہوتا ہے جو مٹی کے برتن بناتا ہے، جو مٹی کے مٹکے بناتا ہے، جو مٹی کے اور برتن کو بناتا شیپ دیتا ہے. وہ کلام کہتا کمہار کے گھر کے اندر چلا جا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ یرمیہ دیکھ جس طرح یہ کمہار مٹی کے برتن کو بناتا ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے جب کمہار برتن کو بنا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن خراب ہو جاتا ہے. لیکن خداوند کا کلام اس جگہ پر کہتا ہے کہ جب بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کمہار سے برتن خراب ہو جاتا ہے تو کمہار اسی طرح کا نیا برتن بنانا شروع کر دیتا ہے. تو خدا کا کلام یرمیہ سے کہتا ہے کہ دیکھ کیا میں اسرائیل کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا، یعنی کہ اسرائیل کا میں اسے بنانے والا کمہار میں ہوں اس کا. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، پیدائش ہی کے کتاب کے اندر دیکھا جائے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے ساری چیزوں کو بنا لیا، خدا ان کا کلام کہتا ہے زمین و آسمان کو بنا لیا، پرندوں چرندوں کو بنا لیا، تو خدا ان کا کلام کہتا ہے خدا نے کہا آؤ اب ہم انسان کو بنائیں. وہاں پر لکھا خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اور خدا ان کا کلام
जगह पर हमें बताता है कि खुदा यिर्मयाह से भी कहता उठ और कुम्हार के घर के अंदर चला जा। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें आगे कहती है, और बड़ी एक कीवर्ड जो आयत आगे लिखी हुई है, लिखा हुआ है, अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत से कह दूं कि उसे उखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज कलाम कहता है आए, तो मैं भी उस बदी से जो उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। यानी कि खुदा का कलाम कहता है वो गुनाह को शख्स अपनी जिंदगी के अंदर करता है, वो बदी करता है, गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारता है, वो इरादा जो मैंने उसे जो है वो तबाह करने का बनाया था, वो मैंने उसे डिस्ट्रॉय, उसे ख़त्म कर देने का अपना इरादा बनाया था, अगर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए। वो यिर्मयाह से कहता है देख इस्राएल के लोग भी कलाम कहते हैं जब खुदा ने उसे मिस्र की गुलामी से निकाला, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो बुतों की वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, वो अपने लिए देवता बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसलिए खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल होता है कि अगर मैंने वो मुसीबतें, मैंने वो उनके लिए अज़ाब जो उनके लिए रखे हैं, अगर वो अपनी बदी से बाज आएगा तो मैं उस पर रहम कर दूंगा। तो खुदा का रहम इंसान की जिंदगी पर नैनवा की तरह पड़ता है, जिस तरह कलाम कहता है नैनवा की बदी का शोर खुदा के कानों तक पहुंचा। लेकिन कलाम कहता है वहां पर जब खुदा यूना से कलाम करता है और यूना को कहता कि उठ और नैनवा शहर के अंदर चला जा, लेकिन कलाम कहता है यूना जो खुदा के खौफ के अंदर रहने वाला, और कलाम कहता है कि यूना नैनवा के जाने के बजाय वो तरसीस याफा के अंदर चले जाता है। लेकिन कलाम कहता है जब खुदा अपने कौल के मुआफिक, बाइबल के अंदर लिखा है यूना को मुश्किलातों में से गुजार कर नैनवा की तरफ जब लेकर आते हैं, उसे एक प्रोसीजर में से गुजरना पड़ता है, मुसीबतों मुश्किलातों का यूना को सामना करना पड़ता है। लेकिन बाइबल के अंदर वहाँ पर लिखा है कि जब यूना नैनवा के अंदर जाता है तो कलाम कहता वहाँ पर खुदा की खिदमत का प्रचार करता है और कहता है कि चंद रोज बाद नैनवा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा, खुदा का गज़ब तुम पर नाज़िल होगा, खुदा आग तुझ पर भेजेगा, तुम्हें बदशुम कर देगा, जला कर राख कर देगा। लेकिन खुदा उनका कलाम वो पूरा होता है जो इस जगह पर बनी इस्राएल को कहता है कि अगर वो जो अज़ाब, जो उखाड़ देना, तोड़ देना, वीरान कर देना मैंने अपना इरादा बनाया था, अगर इंसान कलाम कहता बाज आ जाए, अपनी बदी से बाज आए, तो मैं भी अपने इरादों को चेंज करूँगा। तो कलाम कहता है नैनवा के घुटनों के सबब से, नैनवा की अपील के सबब से खुदा का रहम फजल पर कभी रहा जो है नैनवा के लोगों की बढ़ जाता है। आज भी अगर हमारे घर के अंदर हालात बुरे हैं, हम पीस रहे हैं, अगर आज हम गुनाह बदी के अंदर हैं, तो मेरी सूरत इस बात की है नैनवा की तरह खुदा के सामने जाकर अपना इकरार करने की जरूरत है। ज़बूरी के अंदर लिखा हुआ है, ज़बूर नवीस लिखता है, लिखा है अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार हर रोज तेज करता है। यानी कि खुदा लिखा तो है वो कैर करने में धीमा है, लेकिन ये भी लिखा है कि वो अगर अपनी तलवार तेज कर दे इंसान बाज ही आए। ये नहीं कि खुदा माफी करता चला जाए, लेकिन दाऊद इस ज़बूर नवीस के अंदर कहता है कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। कुछ मुसीबतें आइन सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन कलाम इस जगह पर कहता है अगर वो अपनी बदी से बाज आए तो मैं उस पर रहम करूंगा, वरना हम पर रहम ना होगा, वरना 28 बात की लानतें हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएंगी। वो जो लानतें नाफरमानी के सबब से, लेकिन अगर खुदा पर तवक्कल हमारा होगा, उस पर भरोसा होगा, उसके आइन पर चलने वाले होंगे, 28 बात की बरकतें हमारी जिंदगी के अंदर आएंगी। तो बाहर जाता वक्त मुबारक, तू अंदर आता वक्त मुबारक, तेरी औलाद मुबारक, तेरे बच्चे मुबारक, तो जिस काम का करेगा खुदा उसमें तुझे बरकत पर बरकत देगा। ये है मसीह की मोहब्बत। और आगे क्या आयत लिखी हुई है, लिखा है और फिर 9वीं आयत,
اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے بارے کہوں اور اسے بناؤں اور لگاؤں، 10ویں آیت لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ پہلے تھی اقرار کرے خدا بخش دیتا ہے، اور آگے کیا دیکھے لکھا ہوا ہے، لکھا ہے اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے، تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند یرمیہ سے کہتا ہے، اور اب تو جا کر یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں، سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے ایمان کو درست کرے۔ یعنی کلام کہتا ہے کہ اب میں اس پر رحم کر دوں گا، جا کر یروشلم کے باشندوں اور یہودیہ کے اندر جا کر یہ پیغام دے دے کہ اپنی بری روش کو درست کرے اور اپنے ایمان، اپنے چال چلن، اپنا کردار، اپنے سٹیٹس کو بھی درست کرے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایمان ہونا تو ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایمان بھی انسان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کلام کہتا ہے ہم دل سے تو یہ ہونٹوں سے تو میری تمجید کرتے ہیں، مجھے اے خداوند کہتے ہیں، لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ آج ہمارا ایمان تو مسیح پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایمان بھی مسیح جیسے ہونے چاہیے۔ اور بائبل مقدسی کے اندر دیکھا جائے تو خداوند کا کلام ہمیں بائبل کے اندر پیدائش ایک ہی کتاب کے اندر ملتا ہے، سدوم اور عمورہ کا واقعہ ملتا ہے۔ کلام اس جگہ پر پتہ کیا بتاتا ہے؟ تباہی اور بری روش کے وسیلہ سے کلام کہتا ہے سدوم اور عمورہ کی بدکرداری کا شور خدا کے کانوں تک پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے۔ یعنی خداوند دیکھتا اس کی نظر کے اندر انسان بدی ہی کرتا جائے، خدا کے کلام کو نہ سنے، اس کی آواز ہی کو نہ پہچانے۔ تو کلام سدوم اور عمورہ کے بارے کہتا ہے کہ جب مرد خدا زمین پر آتے ہیں تو کلام کہتا ہے وہ ابراہم سے ملتے ہیں۔ جب وہ سدوم اور عمورہ کی طرف جاتے ہیں تو کلام اس جگہ پر کہتا ہے کہ ابراہم وہاں پر کہتا ہے کہ خدا اگر وہاں پر 50 ایماندار مل جائے تجھے تو تم سدوم اور عمورہ پر فضل کر دینا۔ خدا کہتا ہے یس ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے خدا اگر تم معذرت غصہ نہ کرے تو 40 مل جائے، 45 مل جائے۔ خدا کہتا ٹھیک ہے۔ وہ کہتا اگر وہاں پر 20 مل جائے، خدا کہتا ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتا خدا لاسٹ پر اگر تو غصہ نہ کرے وہاں پر 10 ایماندار مل جائے تو تم اسے معاف کر دینا۔ خدا نے کہا جا، وہاں پر 10 ایماندار بھی مل گئے تو اس شہر کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اس جگہ پر افسوس کی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کلام کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں پر نہ تو 10 ایماندار بھی اس جگہ پر نہ ملے، لیکن میں انکریج آپ کو یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ اور خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ یوں ہی خدا کہ مرد خدا اس جگہ پر پہنچتے ہیں، کلام کہتا انہیں وہاں پر نہ تو کوئی ایماندار ملا، نہ خدا کے خوف کے اندر رہنے والا ملا، نہ خدا ان کا کلام کہتا ہے۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے سدوم اور عمورہ کی زندگیوں ان کے شہر کے اندر کلام کہتا ہے کہ وہ خدا نے آسمان سے آگ اور گندم کو نازل کیا۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس علاقے کے اندر چلے جائیں نا، میں دیکھ رہا تھا یہ ٹورزم کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ باقاعدہ ویڈیو بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی جو سدوم اور عمورہ کی مٹی ہے اس میں آپ بھی کوئی تھوڑی سی آگ لگائے تو اس کی مٹی جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری یہاں کی مٹی جلتی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ان کی مٹی پر تھوڑی سی آگ لگائے ان کی مٹی جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ سدوم اور عمورہ کا حال جو ہے
اور دیکھنے کے نا قابل نہ ہوگا. یعنی کہ اس قدر آسمان سے آگ اور گندہ خداوند نے نازل کی. ریزن کیا تھی کہ ان کی بدی کی آواز خدا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی. آج بھی جو بشر خداوند کے کلام پر عمل نہیں کرتا, خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتا, تو خدا ان پر بھی اپنا غضب کو نازل کرتا ہے. بائبل مقدس کے اندر یشعیاہ کے صفحہ 44 باب کے اندر لکھا ہوا ہے, 21 میں لکھا ہے, اے یعقوب, اے اسرائیل, ان باتوں کو یاد رکھ کیونکہ تو میرا بندہ ہے, میں نے تجھے بنایا تو میرا خادم ہے. اے اسرائیل, میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا. لکھا ہوا ہے کہ میں نے تیری خطاؤں کو کٹاؤ کی مانند, تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. یہ ہے خدا کی محبت جو بنی انسان کے ساتھ ہے. لکھا ہے کہ تو میرا خادم, تو میرا بندہ ہے, میں نے تجھے فدیہ دیا, میں نے تجھے معاف کر دیا, تیرے گناہوں کو کٹا کی مانی بادلوں کی مانی. لکھا ہوا تیرے گناہ کتنے بھی کرمسی کیوں نہ ہو, وہ دھو کر برف کی مانی سفید کر دے گا اور اون کی مانی اجلے ہو گئے. لیکن آج کلام کہتا ہے کہ میں نے تیرا فدیہ دیا, بس واپس آ جا. یعنی کہ آج ہمیں مسیح کی محبت میں واپس آنے کی ضرورت ہے اور اس ایم اور اس مقصد کو لینے کی ضرورت ہے. کمہار کی مانند, یعنی کہ کلام اس جگہ پر ہمیں کہتا ہے, اگر بائبل مقدس کے اندر دوسرا کرنتھیس کے اندر لکھا, وہاں پر لکھا ہے مٹی کے برتنوں میں روحانی خزانہ. یعنی کہ وہ خزانہ پولس رسول وہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے اندر جو خداوند کا کلام ہے وہ روحانی خزانہ ہے. مٹی کے برتنوں کے اندر خدا نے آپ کی زندگی کے اندر روحانی خزانہ جو کلام خداوند کا آپ کی زندگی کے اندر رکھا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو اچھے برتن بنائیں, کلام کے خزانوں کو اپنی زندگی کے اندر لینے والے بنے, بانٹنے والے اپنی زندگی کے اندر خداوند کے کلام کو لینے والے بنے. کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے اگر وہ اپنی بڑی سے پاس آئے تو میں ان پر غضب نازل کروں گا. سو خداوند اس کلام کا سلے مجھے اور آپ سب کو